ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب بیٹیوں کو رحمت نہیں بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ ہم سفر پر گئے ہوئے تھے اور ہماری بیوی پریگننٹ تھی۔ کافی عرصے بعد جب ہم گھر لوٹے تو دروازہ میں ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی نے کھولا۔ ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے اپنے شریک حیات سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جب آپ سفر پر گئے تھے تب میں امید سے تھی اور یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس بچی نے ہمیں دیکھتے ہی ابا کہہ کر پکارا اور ایک لفظ نے ہمارا دل جیت لیا۔ ہمیں اپنی بیٹی سے بہت پیار ہو گیا، لیکن وہی دور، وہی جہالت، اس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو بچانا بھی چاہتا تو محلے والے، سوسائٹی تانے مار مار کر اسے مجبور کر دیتے تھے۔ ہماری بیٹی جب ہمیں آواز دیتی تو ہمیں سکون ملتا تھا، لیکن لوگوں کے تانوں نے ہمیں پریشان کر رکھا تھا۔ یا رسول اللہ، ایک دن ہم نے اپنی شریک حیات سے کہا بیٹی کو تیار کرو، ہم اسے ایک دعوت پر لے جا رہے ہیں، اس کی سہیلیوں سے ملوائیں گے، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک دردناک اور دل ہلا دینے والی داستان۔ پھر ہماری بیوی نے ہماری بیٹی کو تیار کر دیا۔ تیار ہونے کے بعد ہم سفر کے لیے نکل پڑے۔ ہم نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی آج تمہیں دعوت میں لے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم اسے زندہ دفن کرنے لے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم ایک بھیانک سنسان جنگل میں پہنچے۔ گرمی بہت شدت کی تھی، تیز دھوپ پڑ رہی تھی۔ ہم وہاں ٹھہر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، ہمیں تھوڑا سا کام ہے، ابھی آتے ہیں۔ ہم نے اسے پیڑ کے نیچے بیٹھا دیا اور پاس ہی زمین پہ کھودنے لگے۔ ہم ایک گہرا گڈھا کھود رہے تھے۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے بدن سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میری بیٹی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا میرے ابا کو بہت گرمی لگ رہی ہے۔ وہ دوڑ کر آئی اور اپنے دوپٹے سے ہمارا پسینہ پوچھنے لگی۔ یا رسول اللہ، جس بیٹی کے لیے ہم گڈھا کھود رہے تھے وہی بیٹی ہمارے لیے پسینہ پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابا آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، تھوڑا آرام کر لیجئے، میں خود مٹی نکال دیتی ہوں۔ اس نے ہماری انگلی پکڑی اور ہمیں درخت کے نیچے بیٹھا دیا۔ کہنے لگی آپ آرام کرو، میں تھوڑی دیر خود گڈھا کھود لیتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تک گڈھا کھودتی رہی۔ پھر ہم نے اس سے کہا بیٹی تم تھک جاؤ گی، تم بیٹھو، اب میں کرتا ہوں۔ پھر ہم نے اس کی انگلیاں پکڑی اور اسے گڈھے کے پاس بیٹھا دیا۔ میری بیٹی ہمیں دیکھ رہی تھی اور بار بار پکار رہی تھی ابا آپ کیا کر رہے ہو، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں دعوت پہ لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ سب آپ کے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا، آپ کی وجہ سے ہی یہ سلسلہ ختم ہوا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اس آدمی نے اپنی ہی بیٹی کو گڈھے میں ڈھکیل دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب آدھی مٹی ڈال دی گئی تو میری بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی ابا آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ مجھ پر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ ابا مجھ پر مٹی مت ڈالو، مجھے زندہ دفن مت کرو، مجھے مت مارو۔ ابا کیا آپ کو یاد ہے جب ہم گھر سے نکلے تھے تو امی نے کہا تھا یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ ابا میں آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں، آپ اپنی ہی ہاتھوں سے مجھے کیوں مٹا رہے ہیں، آپ مجھے اس گڈھے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، جب یہ بات آپ سن رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سینے سے لگا کر زور زور رو رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا یا رسول اللہ، جب ہم نے مٹی گلے تک ڈال دی تو میری بیٹی نے مجھے ابا کہنا چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف یہ پکار رہی تھی اے اللہ کیا بیٹیوں کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا؟ اے اللہ کیا بیٹیوں یوں ہی زندہ دفن ہوتی رہے گی؟ اے اللہ تو اپنی طرف سے کوئی ایسا بھیج دے جو بیٹیوں کو انصاف دلا سکے، جو بیٹیوں پر رحم کرے۔ یا رسول اللہ، جب ہم یہ دعا کر رہی تھی تب ہم نے اس پر اور مٹی ڈال دی اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ وہ کہتا رہا یا رسول اللہ، جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں میرا دل پھٹ جاتا ہے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب سن کر جار جار رو پڑے۔ آپ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سینے سے لگائے روتے جا رہے تھے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کچھ دیر کے لیے ہماری نظروں سے ہٹ جاؤ، اور پھر آپ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سینے سے لگا کر بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا یہ فرمان ہے آج بیٹیوں عزت اور امن سے زندگی جی رہی ہے تو یہ میرے آنے کی برکت ہے، اگر میں نہ آتا تو آج بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا۔
بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی، جس کے گھر ایک بیٹی ہوتی ہے اس کے گھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی فرشتے آتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں جو اس کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بخش دے گا۔ جس کے گھر 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہے، جس کے گھر 3 بیٹیاں ہو اسے 30 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آدمی سے کہتا ہے جب میں نے یہ پوری داستان بیان کی تو آپ کا چہرہ غم سے بھر گیا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پورا مجلس سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس دل میں رحمت نہیں وہ دل انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا سن لو بیٹیاں اللہ کی امانت ہے، جو ان کی حفاظت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا سہارا بنوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آگے فرمایا جو شخص اپنی بیٹیوں کو پالتا ہے، ان کی تعلیم کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے سب سے قریب ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ سن کر مجلس میں بیٹھے لوگ رو پڑے، دل کانپ اٹھے اور جہالت کی دیواریں ٹوٹنے لگی۔ یا رسول اللہ کے آنے کے بعد وہ بیٹیاں جو بوجھ سمجھی جاتی تھی وہی رحمت کہلانے لگی، اور آج اگر دنیا میں بیٹیاں ہنس رہی ہے، عزت سے جی رہی ہے تو یہ صرف سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک رکھتے ہیں، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔